بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سی این ایس لاز میں امینڈمنٹ آ چکی ہے اور ایکٹ 2022 سی این ایس ایکٹ 2022 جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ اس قانون میں جو ہے کیا کیا امینڈمنٹس کی گئی ہیں، آیا کہ نارکوٹکس کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا اور ان کی سزائیں کیا مقرر کی گئی ہیں، آج انہی پہ بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے سیکشن 9 میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں بھنگ کو کتنی کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ بھنگ جو ہے اس قانون کے تحت 4 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کی گئی ہے۔ فرسٹ آف آل 9(1)(a) جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے 999 گرام، یعنی کہ 1 کلو اگر بھنگ کسی سے ریکور ہوتی ہے تو اس قانون میں اس کی سزا کیا مقرر کی ہے۔ اس قانون نے اس کی سزا جی مقرر کی ہے، کم از کم 6 ماہ سزا ہے اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے اس قانون کے تحت، اور 10,000 روپے جو ہے جرمانہ ہوگا۔ تو فرسٹ کیٹیگری میں تو یہ ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ اس میں جو ہے 9(1)(b) جو ہے وہ بھی بھنگ کو ڈیل کرتا ہے، اور اس کے تحت جو ہے اگر کسی شخص سے بھنگ اگر 1 کلو سے زائد اور 10 کلو تک اگر ریکور ہوتی ہے تو اس کی سزا کم از کم جو ہے 3 سال تک سزا، یا زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ 7 سال تک مقرر کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو فائن کی بائیفرکیشن جو ہے وہ کی گئی ہے، کم از کم 10,000 روپے جرمانہ اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ تک جو ہے جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ اور تھرڈ کیٹیگری میں یہ سیکشن ڈیل کرتا ہے، سیکشن 9(1)(c) جو ہے وہ بھنگ اگر کسی سے 10 کلو گرام سے زیادہ ریکور ہوتی ہے اور 20 کلو گرام تک ہوتی ہے، یعنی کہ 10 کلو سے زیادہ ہے اور 20 کلو گرام سے کم ہے، تو پھر اس قانون نے اس کی سزا کم از کم 7 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال تک مقرر کی ہے۔ اور اسی طرح ہم فائن کو اگر دیکھیں گے تو فائن منیمم جو ہے اس کا فائن 1 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ روپے اس قانون نے مقرر کی ہے۔ سیکشن 9 کی جو سیکنڈ کلاس ہے 9(2)(a) جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے پوسٹ اینڈ پپیسٹرا آل پارٹس آف اوفیم ڈیریویٹو ایکسیپٹ سیڈز۔ جو بھی اس کسی شخص سے ریکور ہوگی اس میں اس قانون نے کتنی سزا مقرر کی ہے۔ فرسٹ آف آل 9(2)(a) جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اگر کسی شخص سے 999 گرام یعنی کہ 1 کلو تک اگر پوسٹ یا پپی سٹرا جو ہے وہ ریکور ہو جائے تو پھر اس قانون کے تحت اس کی سزا کم از کم 8 ماہ سزا ہوگی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 4 سال تک سزا ہو سکتی ہے، پلس فائن بھی ہوگا جو کہ 20,000 روپے تک ہے۔ سیکنڈلی اس میں ہم دیکھیں گے 9(2)(b) ہے، وہ ڈیل کرتا ہے پوسٹ اور پپی سٹرا کی کوانٹٹی اگر 1 کلو سے زائد ہو اور 10 کلو گرام تک ہو، یعنی کہ 1 کلو سے زیادہ اور 10 کلو سے کم ہے، تو پھر اس قانون کے تحت کم از کم 4 سال سزا اور 20,000 روپے تک فائن ہو سکتا ہے، اور میکسیمم جو اس کی سزا مقرر کی ہے وہ 8 سال تک سزا ہے اور میکسیمم فائن جو ہے اس میں 2 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ تھرڈلی ہم دیکھیں گے پوسٹ اینڈ پپی سٹرا سیکشن 9(2)(c) جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اگر کوانٹٹی 10 کلو گرام سے زائد ہوگی اور 15 کلو گرام سے کم ہوگی تو دین اس قانون میں اس کی سزا کم از کم 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، 8 سال سزا ہو سکتی ہے، اور پلس اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال تک سزا اور جو جرمانہ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے تک مقرر کیا اس قانون نے۔ اور اس کی جو لاسٹ کیٹیگری ہے جو کہ کلاس 4 ہے 9(2)(d) وہ ڈیل کرتی ہے اگر 15 کلو گرام سے زیادہ اگر کسی سے پوسٹ یا پپی سٹرا ریکور ہو جائے تو دین اس قانون کے تحت کم از کم جو ہے سزا 14 سال تک ہے اور زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید رکھی گئی ہے، پلس اس میں فائن بھی ہوگا جو کہ 3 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا۔ تھرڈ کیٹیگری میں ہم دیکھیں گے کہ چرچ کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور ان کی کیا سزائیں مقرر کی ہیں اور کون سا قانون اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ سیکشن 9(3)(a) جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے چرچ کی فرسٹ کیٹیگری کے ساتھ، جس میں اگر 499 گرام یعنی کہ 500 گرام سے نیچے آدھا کلو اگر کسی سے چرچ ریکور ہو جائے تو اس قانون میں کم از کم سزا جو ہے 10 ماہ اس کی مقرر کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال تک ہو سکتی ہے، 40,000 روپے پلس اس میں فائن ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے یہ سیکشن 9(3)(b) جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر 500 گرام سے زیادہ چرس اگر کسی ریکور ہو جائے اور 1000 گرام سے نیچے ہو، یعنی کہ 1 کلو سے کم اگر چرس برآمد ہوتی ہے تو اس قانون میں کم از کم سزا جو ہے 5 سال تک مقرر کی گئی ہے اور 40,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ اور اسی طرح اس میں اگر زیادہ سے زیادہ سزا کی طرف دیکھیں تو یہی سیکشن کہتا ہے کہ 9 سال تک سزا ہوگی زیادہ سے زیادہ اور 20,000 روپے تک فائن ہو سکتا ہے۔ اور اس کی تھرڈ کیٹیگری جو ہے 9(3)(c) جو ہے
وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر کسی شخص سے 1000 گرام سے زیادہ اگر چرس ریکور ہو جائے اور 5000 گرام سے کم ہو تو پھر یہ قانون جو ہے 9 سال تک سزا مقرر کرتا ہے اور 80,000 روپے تک فائن مقرر کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال تک ہو سکتی ہے اور 4 لاکھ روپے تک جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ سیکشن 93D جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کسی شخص سے 5000 گرام یعنی 5 کلو تک اگر چرس ریکور ہوتی ہے اور 10 کلو گرام سے کم ہے تو پھر کم از کم سزا کا جو اس میں کوانٹم بیان کیا گیا وہ 14 سال تک قید ہو سکتی ہے اور 4 لاکھ روپیہ جرمانہ پلس اس کے ساتھ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 20 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور 8 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ اسی طرح فردر ہم دیکھیں گے سیکشن 93E جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کسی شخص سے چرس کی مقدار 10 کلو گرام سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ قانون کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ اس قانون میں اس کی کم از کم سزا جو ہے وہ 20 سال مقرر کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی، پلس اس میں فائن جو ہے 8 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا۔ حشیش آئل اینڈ لیکوڈ حشیش آئل جو ہے اس کی کیا سزائیں مقرر کی ہیں، فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی 4 کائنڈز ہیں جی۔ فرسٹ کائنڈ کے اندر ہم دیکھیں گے سیکشن 4 کلاس اے جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے 499 گرام اگر کسی شخص سے حشیش آئل یا لیکوڈ حشیش آئل اگر ریکور ہو جائے تو کم از کم سزا جو ہے اس قانون نے 14 ماہ تک سزا مقرر کی ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے، پلس 40,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ حشیش آئل اینڈ لیکوڈ حشیش آئل یہ ڈیریویٹیوز ہیں کینابیس کے، اور اس میں اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں گولڈن براؤن آئل بھی ہوتا ہے، یہ ہنی آئل بھی کہلاتا ہے، اور اگر کسی شخص سے اس کی مقدار 499 گرام اگر ریکور ہو جائے تو کم از کم سزا 14 ماہ اور زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال تک ہو سکتی ہے، پلس 40,000 روپے فائن ہوگا۔ اسی طرح فردر دیکھیں گے سیکشن 4B جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے 500 گرام اگر کسی شخص سے حشیش آئل یا لیکوڈ حشیش آئل اگر ریکور ہوتا ہے تو 500 گرام سے لے کر 999 گرام یعنی 1 کلو تک اگر کسی سے ریکور ہو جائے تو دین اس قانون کے تحت 7 سال تک کم از کم سزا پلس 40,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اگر میکسیمم سزا کی طرف جائیں تو 14 سال تک سزا اور 80,000 روپے جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ تھرڈ کیٹیگری میں ہم دیکھیں گے 4C جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر 1 کلو گرام سے زیادہ یا 5000 کلو گرام سے اگر کم کسی سے حشیش آئل یا لیکوڈ حشیش آئل اگر ریکور ہو جائے تو پھر اس قانون کے تحت کم از کم سزا 14 سال تک ہو سکتی ہے، پلس جرمانہ 80,000 ہوگا، اور اگر اس کی سزا کی میکسیمم مقدار کی طرف جایا جائے تو پھر دیکھیں گے کہ 20 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور 4 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا۔ لاسٹ کیٹیگری میں ہم دیکھیں گے کلاس ڈی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے اگر کسی شخص سے 5000 گرام سے زائد حشیش آئل اور لیکوڈ حشیش آئل اگر ریکور ہو جائے تو کم از کم سزا جو ہے اس قانون نے 20 سال سزا پلس جرمانہ 4 لاکھ اور عمر قید یا پھر 4 لاکھ روپے میکسیمم سزا مقرر کی ہے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون نے اوپیم کے حوالے سے کیا کلاسیفیکیشن کی ہے۔ فرسٹ آف آل اوپیم کو سیکشن 95 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ سیکشن 95A جو ہے وہ فرسٹ کیٹیگری میں ڈیل کرے گا، جس کے تحت اگر کسی شخص سے 499 گرام یعنی 500 گرام سے نیچے آدھا کلو تک اگر کسی سے افیم ریکور ہوتی ہے تو اس قانون نے کم از کم سزا 1 سال مقرر کی ہے ایسے شخص کے لیے، اور سیکنڈلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سزا اگر عدالت دیتی ہے تو 3 سال تک سزا اور 50,000 روپے فائن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فردر ہم دیکھیں گے سیکشن 95B کو۔ 95B میں اگر 500 گرام سے زیادہ اگر افیم کسی سے ریکور ہو جائے اور 1 کلو گرام سے اگر کم ہے تو پھر اس قانون کے تحت 6 سال سزا اور 50,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے 9 سال تک قید ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح تھرڈ کیٹیگری میں ہم دیکھیں گے اگر کسی شخص سے 1000 گرام سے زیادہ اور 3000 گرام سے کم افیم اگر ریکور ہوتی ہے، سیکشن 95C جو ہے وہ ڈیل کرے گا، اور اس میں کم از کم سزا جو ہے 9 سال تک قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر 12 سال تک قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ مقرر کیا ہے۔ اور اسی طرح فردر ہم دیکھ لیتے ہیں سیکشن 95D جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر 3000 گرام 3 کلو گرام سے اگر زیادہ کسی شخص سے افیم ریکور ہو جائے اور 5 کلو گرام سے اگر نیچے ہے یعنی کہ 499 گرام تک
اگر کسی شخص سے افیم ریکور ہوتی ہے تو پھر اس قانون نے کم از کم سزا جو ہے 12 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ مقرر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے ملزم کو۔ فردر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس قانون کے تحت سیکشن 95E جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے 5000 گرام، یعنی کہ 5 کلو سے زیادہ اگر کسی سے افیم ریکور ہوتی ہے اور 799 گرام تک یعنی 8 کلو سے اگر نیچے ہے تو پھر اس قانون کے تحت 15 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے 20 سال تک قید اور 8 لاکھ روپے جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ فردر ہم دیکھ لیتے ہیں سیکشن 95F جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اگر کسی شخص سے 8000 گرام سے زیادہ یعنی 8 کلو سے زیادہ اگر کسی شخص سے افیم ریکور ہو جائے تو دین اس قانون نے کم از کم سزا کا جو مقدار رکھی ہے وہ 20 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے عمر قید تک سزا ہو سکتی ہے۔ 8 لاکھ روپے جرمانہ بھی اس قانون نے اس کا مقرر کیا ہے۔ اسی طرح فردر ہم دیکھیں گے کہ اس قانون نے فردر نارکوٹکس کو کس طرح سے کلاسیفائڈ کیا ہے کہ اگر ہیروین اور مارفین کی اگر ہم بات کریں تو اس قانون نے ہیروین اور مارفین کو جو ہے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 99 گرام اگر کسی شخص سے ہیروین اگر برآمد ہوتی ہے تو پھر اس قانون نے ایسے شخص کے لیے سزا کم از کم 18 ماہ تک سزا ہو سکتی ہے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تک قید ہو سکتی ہے، پلس اس میں جرمانہ جو ہے وہ 25,000 تک جرمانہ قانون نے مقرر کیا ہے۔ سیکنڈلی ہم دیکھیں گے سیکشن 96B جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر 100 گرام سے زیادہ اور 499 گرام تک اگر کسی شخص سے ہیروین برآمد ہوتی ہے تو پھر اس قانون میں کم از کم سزا 7 سال تک قید اور 25,000 روپے جرمانہ مقرر کیا ہے، اور اسی طرح اگر میکسیمم سزا کی طرف دیکھیں تو 10 سال تک سزا اور 1 لاکھ روپیہ تک جرمانہ اس قانون کے تحت ہو سکتا ہے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن 96C جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کسی شخص سے 500 گرام سے زائد اور 2 کلو گرام سے کم اگر ہیروین برآمد ہوتی ہے یا مارفین برآمد ہوتی ہے تو دین اس قانون کے تحت ایسے ملزم کی سزا 10 سال تک قید اور 1,25,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 14 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ فردر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 96D جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے 2 کلو گرام سے زیادہ اور 4 کلو گرام سے اگر کم کسی شخص سے ہیروین یا مارفین برآمد ہوتی ہے تو پھر اس قانون نے ایسے شخص کی سزا 14 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ مقرر کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا 20 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ فردر ہم دیکھ لیتے ہیں سیکشن 96E جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر 4 کلو سے زیادہ اور 6 کلو سے اگر کم کسی شخص سے ہیروین یا مارفین برآمد ہو جائے تو دین اس قانون کے تحت 20 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے ملزم کو، اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا اور 15 لاکھ روپے جرمانہ عدالت سنا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ فردر ہم دیکھ لیتے ہیں سیکشن 96F جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کسی شخص سے 6000 گرام یعنی کہ 6 کلو سے زیادہ اگر کسی شخص سے ہیروین یا مارفین برآمد ہو جائے تو پھر ایسے شخص کو کم از کم سزا عمر قید اور 15 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے سزا موت ہو سکتی ہے یا پھر عمر قید جو کہ 20 لاکھ روپے جرمانے سے کم نہیں ہوگی۔ فردر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس قانون کے تحت جو ہے فردر کلاسیفیکیشن نارکوٹکس کی اور کس طرح سے کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سیکشن 9 کلاس 7 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کوکین کے حوالے سے۔ کوکین ایکسٹریکٹ فرام کوکا بش، یہ ایک ایسا میٹیریل ہوتا ہے جو کوکا بش سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس قانون کے تحت اس کوکین کو جو ہے 4 اقسام میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیکشن 97A جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوکین کی مقدار 99 گرام اگر برآمد ہو جائے تو پھر یہ قانون کم از کم سزا 18 ماہ تک سزا مقرر کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تک قید اور 15,000 روپے تک جرمانہ ملزم کو ہو سکتا ہے۔ سیکنڈلی ہم دیکھیں گے سیکشن 7 کلاس B جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر 100 گرام سے زیادہ یا تو 1 کلو گرام سے اگر کم کوکین برآمد ہو جائے تو دین اس قانون کے تحت 7 سال تک قید اور 50,000 جرمانہ کم از کم مقرر کیا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا 15 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ملزم کو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم تھرڈ کیٹیگری میں دیکھیں گے کلاس C جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے اگر کسی شخص سے
1 کلو گرام سے زیادہ اور 5 کلو گرام یعنی 499 گرام تک اگر کسی شخص سے کوکین برآمد ہو جائے تو دین ایسے ملزم کے لیے 15 سال تک کم از کم قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے 20 سال تک قید اور 25 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لاسٹ کیٹیگری ہم دیکھیں گے، کلاس ڈی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ 5 کلو سے زیادہ اگر کسی شخص سے کوکین برآمد ہو جائے تو دین اس قانون کے تحت کم از کم سزا 20 سال ہوگی اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے، اور اس میں جرمانہ 25 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا۔ فردر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس قانون کی 2 پرووائزو ہیں، جس کے تحت اگر کوئی شخص ان سائڈ اسکول، کالج اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اگر کوئی شخص ان نارکوٹکس میں سے کسی کی کوئی بھی کوانٹٹی اگر کسی شخص سے برآمد ہو جاتی ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے جو کوانٹٹی سے ریکور ہوگی اس کوانٹٹی کی جو میکسیمم سزا اس قانون نے مقرر کی ہے تو ایسے ملزم کو سزا میکسیمم سزا دی جائے گی، بلکہ اس کی لیسر پنشمنٹ کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ فردر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس قانون نے ایک اور پرووائزو جو ہے وہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص پریویسلی کنوکٹڈ ہے اور سیکنڈ ٹائم اگر وہ آفینس کمٹ کرتا ہے نارکوٹکس کے حوالے سے تو پھر ایسے شخص کے لیے بھی جو ہے منیمم سزا کی مقدار مقرر نہیں کی جائے گی، بلکہ ایسے شخص کو میکسیمم سزا دی جائے گی۔ فردر ہم یہ دیکھتے ہیں اس قانون کے تحت سیکشن 9(2) جو ہے سائیکوٹروپک سبسٹینس سے ڈیل کرتا ہے۔ اس قانون کے تحت آئس کو یا سائیکوٹروپک سبسٹینس جو ہے ان کو 9 اقسام میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں سیکشن 9 کلاس 2(1) جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر 20 گرام تک کسی شخص سے سائیکوٹروپک سبسٹینس ریکور ہو جائے تو کم از کم سزا 2 ماہ ہوگی اور زیادہ سے زیادہ سزا 1 سال تک ہو سکتی ہے، پلس 50,000 روپے تک فائن ہو سکتا ہے ایسے ملزم کو۔ سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں سیکشن 9(2) سب کلاس 2 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے اگر کسی شخص سے 20 گرام سے زیادہ اور 50 گرام تک سائیکوٹروپک سبسٹینس ریکور ہو جائے تو پھر ایسے شخص کے لیے کم از کم سزا 1 سال تک، اسی طرح میکسیمم 2 سال تک سزا اور 1 لاکھ جرمانہ ملزم کو ہو سکتا ہے۔ فردر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں سیکشن 9 کی کلاس 2(3) جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر کسی شخص سے 50 گرام سے زیادہ اور 100 گرام تک سائیکوٹروپک سبسٹینس ریکور ہو جائے تو پھر ایسے شخص کو 2 سال تک قید اور زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال تک ہو سکتی ہے، پلس 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ایسے ملزم کو ہو سکتا ہے۔ فردر ہم یہ دیکھتے ہیں سیکشن 9(2) کلاس 4 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے اگر کسی شخص سے 100 گرام سے زیادہ اور 500 گرام تک سائیکوٹروپک سبسٹینس ریکور ہو جائے پھر ایسے شخص کی کم از کم سزا 3 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال تک ہو سکتی ہے، پلس 4 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکشن 9(2)(5) وہ ڈیل کرتا ہے اگر کسی شخص سے آدھا کلو سے زیادہ یا 1 کلو سے کم سائیکوٹروپک سبسٹینس ریکور ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے 5 سال تک کم از کم سزا اور 7 سال تک زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے اور 8 لاکھ روپے تک جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیکشن 9(2) کلاس 6 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر کسی شخص سے 1 کلو گرام سے زیادہ یا 2 کلو گرام سے کم سائیکوٹروپک سبسٹینس ریکور ہو جائے تو پھر اس قانون کے تحت 7 سال تک سزا کم از کم ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال تک ہو سکتی ہے اور پلس 12 لاکھ روپے تک جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیکشن 9(2)(7) کلاس وہ ڈیل کرتی ہے کہ جب کسی شخص سے 2 کلو گرام سے زیادہ یا 3 کلو گرام سے کم اگر کسی شخص سے سائیکوٹروپک سبسٹینس ریکور ہو جائے تو پھر ایسے شخص کے لیے 10 سال تک کم از کم سزا اور 14 سال تک زیادہ سے زیادہ سزا اس قانون نے مقرر کی ہے، پلس 16 لاکھ روپے تک جرمانہ ایسے شخص کو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیکشن 9(2) کلاس 8 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر کسی شخص سے 3 کلو گرام سے زیادہ اور 4 کلو گرام سے کم سائیکوٹروپک سبسٹینس ریکور ہو جائے تو پھر اس قانون کے تحت ایسے شخص کو 14 سال تک سزا کم از کم اور زیادہ سے زیادہ سزا 20 سال تک ہو سکتی ہے اور 18 لاکھ روپے جرمانہ بھی اس شخص کو ہو سکتا ہے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں سیکشن 9(2) کلاس 9 وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر کسی شخص سے 4 کلو گرام سے زائد سائیکوٹروپک سبسٹینس ریکور ہو جائے تو پھر اس قانون کے تحت کم از کم سزا عمر قید اور 20 لاکھ تک جرمانہ ایسے شخص کو ہو سکتا ہے۔ اس قانون کی بھی کچھ پرووائزو جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص سائیکوٹروپک سبسٹینس ان سائڈ دی اسکول، یونیورسٹی، کالج، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سیٹنگ اور ادر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سائیکوٹروپک سبسٹینس کی یہ کوانٹیٹیز جو بیان کی گئی ہیں اگر ریکور ہو جائے
تو پھر ایسے شخص کے ساتھ لینینسی نہیں لی جائے گی، بلکہ جتنی مقدار اس شخص سے ریکور ہوگی اس کی میکسیمم سزا جو مقرر کی ہے قانون نے وہ سزا اس شخص کو دی جائے گی۔ اس میں کسی قسم کی لینینسی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی۔ پرووائزو یہ کہتی ہے کہ provided that if any person who has previously convicted for an offence under this act is subsequently convicted، اگر کوئی شخص پہلے کنوکٹ ہے اور دوبارہ اس نے پھر offence کمٹ کیا for offence relating to psychotropic substance and quantity does not exceed 2 کلوگرام، اگر دوبارہ کوئی شخص offence ریپیٹ کرتا ہے psychotropic substance کے حوالے سے اور کوانٹٹی 2 کلو سے زیادہ نہیں ہے، دین میکسیمم سزا دی جائے گی جو اس مقدار کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ فردر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اور پرووائزو جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے، if the quantity of psychotropic substance is in subsequent offence exceeding 2 کلوگرام، اگر کسی شخص جو کہ پہلے سے سزا یافتہ ہے اس شخص سے اگر سائیکوٹرافک سبسٹنس کی مقدار 2 کلوگرام سے زیادہ اگر ریکور ہو جائے تو دین لائف امپریزنمنٹ سے کم اس کو سزا نہیں ملے گی۔ فورتھ پرووائزو جو ہے اس قانون کی وہ ڈیل کرتی ہے اگر آئس سبسٹنس کسی سے ریکور ہو جائے ایک ملزم سے اور اس کی مقدار 4 کلوگرام سے زیادہ ہوگی تو پھر سزا ڈیتھ یا لائف ہو سکتی ہے اور جرمانہ 25 لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے عدالت اس کو سنا سکتی ہے۔ سیکشن 9 کو فردر کلاسیفائڈ کیا گیا ہے جس میں سیکشن 9 کلاس 3 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کنٹرول سبسٹنس کے حوالے سے۔ اگر کسی شخص سے کنٹرول سبسٹنس ریکور ہو جائے تو پھر اس قانون کے تحت سیکنڈ شیڈول میں 2 ٹیبل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر جو فرسٹ ٹیبل میں سبسٹنس بیان کیا گیا نارکوٹکس کے حوالے سے کنٹرول سبسٹنس، وہ اگر کسی شخص سے ریکور ہوگا تو ٹیبل 1 کے تحت جو سزائیں اور ان کی مقدار کے مطابق سزائیں مقرر کی ہیں وہ دی جائیں گی ملزم کو، اور اگر کسی شخص سے کنٹرول سبسٹنس ریکور ہوتا ہے اور وہ ٹیبل نمبر 2 کے اندر جو بیان کیے گئے سبسٹنس ان میں سے اگر کوئی سبسٹنس ریکور ہو جائے تو پھر ایسے شخص کو ٹیبل 2 میں جو سزائیں دی گئی ہیں اس کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیبل 1 میں کنٹرول سبسٹنس، ایسے سبسٹنس جو ٹیبل 1 میں بیان کیے ہیں ان کی سزائیں کتنی مقرر کی ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں سیکشن 931 وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کسی شخص سے 100 گرام تک کنٹرول سبسٹنس ریکور ہو جائے اور وہ ٹیبل 1 میں آتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے کم از کم سزا 2 ماہ تک قید ہو سکتی ہے اور 6 ماہ تک زیادہ زیادہ سزا اور 25,000 روپے جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں سیکشن 9(3) کلاس 2 جو ہے کنٹرول سبسٹنس کی وہ یہ کہتی ہے کہ 100 گرام سے زیادہ اور 500 گرام تک اگر کسی شخص سے کنٹرول سبسٹنس ریکور ہو جائے تو پھر ایسے شخص کے لیے 6 ماہ تک قید اور زیادہ زیادہ 1 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور 50,000 روپے تک جرمانہ بھی ایسے شخص کو سزا کے طور پر حکم ہو سکتا ہے۔ تھرڈ ہم دیکھیں گے سیکشن 9(3) سب کلاس 3 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کنٹرول سبسٹنس 500 گرام سے زیادہ اور 1 کلو گرام سے اگر کم ہے تو پھر ایسے شخص کو کم از کم 1 سال تک سزا اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تک سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم فردر دیکھیں گے سیکشن 9(3) کلاس 4 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر کسی شخص سے 1 کلو گرام سے زیادہ اور 2 کلو گرام سے کم کنٹرول سبسٹنس ریکور ہو جائے تو پھر ایسے شخص کے لیے کم از کم سزا 3 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال اس قانون نے مقرر کی ہے، پلس 1,50,000 روپے تک جرمانہ بھی ملزم کو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے سیکشن 9(3) کلاس 5 جو ہے کنٹرول سبسٹنس کی وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر کسی شخص سے 2 کلو سے زیادہ اور 5 کلو سے کم کنٹرول سبسٹنس ریکور ہو جائے جو کہ ٹیبل نمبر 1 میں فال کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے 5 سال تک سزا اور کم از کم ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے، پلس جرمانہ 3 لاکھ روپے تک جرمانہ اس قانون نے مقرر کیا ہے۔ فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قانون کے تحت سیکشن 9(3)(6) اگر کسی شخص سے 5 کلو سے زیادہ اور 7 کلو سے کم سائیکوٹرافک سبسٹنس ریکور ہو جائے تو پھر اور لاسٹ کیٹیگری ہم دیکھیں گے سیکشن 9(3) سب کلاس 8 سائیکوٹرافک سبسٹنس وہ یہ کہتی ہے کہ 10 کلو گرام سے اگر زیادہ کسی شخص سے سائیکوٹرافک سبسٹنس ریکور ہو جائے پھر ایسے شخص کو کم از کم سزا عمر قید 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں سیکشن 9 سب کلاس 3 ٹیبل 2 میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں یہ وہ سزائیں ہیں جو کہ شیڈول نمبر 2 کے ٹیبل نمبر 2 میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی سبسٹنس کسی سے ریکور ہوتا ہے تو پھر ٹیبل نمبر 2 میں جو سزائیں مقرر کی ہیں اس کی مقدار کے مطابق ملزم کو سزا ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیبل نمبر 2 کیا کہتا ہے۔ سیکشن 9(3) ٹیبل نمبر 2 کا 9(3)(1) جو ہے وہ یہ کہتا ہے اگر کسی شخص سے 1 کلو گرام تک
کوئی ایسا سبسٹنس ریکور ہو جائے تو پھر ایسے شخص کو 2 ماہ تک سزا اور زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک سزا اور 10,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری ہم دیکھیں گے سیکشن 932 ٹیبل نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص سے 1 کلو گرام سے زیادہ اور 3 کلو گرام سے کم کوئی ایسا سبسٹنس ریکور ہو جائے جو کہ ٹیبل نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے تو پھر ایسے شخص کو 6 ماہ تک سزا ہو سکتی ہے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ سزا 1 سال اور 50,000 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ کیٹیگری دیکھیں گے سیکشن 93 سب کلاس 3، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص سے 3 کلو گرام سے زیادہ اور 5 کلو گرام سے کم ایسا سبسٹنس ریکور ہو جائے جو کہ ٹیبل نمبر 2 میں فال کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کو کم از کم سزا 1 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ایسے ملزم کو عدالت سزا دے سکتی ہے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں سیکشن 93 کلاس 4، وہ یہ کہتے ہیں کسی شخص سے 5 کلو گرام سے زیادہ اور 10 کلو گرام سے کم ایسا سبسٹنس ریکور ہو جائے جو کہ ٹیبل نمبر 2 میں فال کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کو 3 سال تک سزا کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 5 سال تک سزا اور جرمانہ 2 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن 93 کلاس 5 وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص سے 10 کلو سے زیادہ اور 20 کلو سے کم ایسا سبسٹنس جو کہ ٹیبل نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے نارکوٹکس کے حوالے سے تو پھر ایسے شخص کو کم از کم سزا 5 سال تک ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال اور جرمانہ 3 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیکشن 93 کلاس 6، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص سے ایسا سبسٹنس جو کہ ٹیبل نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے وہ 20 کلو سے زیادہ اور 30 کلو سے کم ہے تو پھر ایسے شخص کو کم از کم سزا 5 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال تک سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں سیکشن 93 کلاس 7، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص سے 30 کلو سے زیادہ اور 50 کلو سے کم ایسا سبسٹنس ریکور ہو جو کہ ٹیبل نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے پھر ایسے شخص کے لیے 10 سال تک کم از کم سزا اور 14 سال تک زیادہ سے زیادہ سزا اس قانون نے مقرر کی ہے، اور اس میں جرمانہ 7 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی عدالت سزا دے سکتی ہے۔ اسی طرح لاسٹ کیٹیگری ہم اس کی دیکھیں گے سیکشن 93 کلاس 8، یہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر 50 کلو گرام سے زیادہ ایسا سبسٹنس ایسی نارکوٹکس کی مقدار جو کہ ٹیبل نمبر 2 میں بیان کی گئی ہے شیڈول 2 کے تو پھر ایسے شخص کو کم از کم سزا جو ہے عمر قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس قانون کی بھی کچھ پرووائزو بیان کی گئی ہیں۔ فرسٹ پرووائزو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص پریویسلی کنوکٹڈ ہے اور سیکنڈ ٹائم اگر آفینس کمٹ کرتا ہے کنٹرول سبسٹنس کے حوالے سے تو اگر اس شخص سے ریکورڈ نارکوٹکس کی مقدار 6 کلو سے کم ہے تو پھر ایسے شخص کو سزا میکسیمم جو اس سے ریکوری ہوگی، جو کوانٹٹی ریکور ہوگی اس کوانٹٹی کی میکسیمم سزا جو قانون نے مقرر کی ہے وہ سزا اس شخص کو دے دی جائے گی۔ اسی طرح سیکنڈ پرووائزو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا شخص جو کہ پریویسلی کنوکٹڈ ہے اور اس سے سیکنڈ ٹائم کنٹرول سبسٹنس کی مقدار جو کہ سیکنڈ شیڈول کے کالم نمبر 2 میں بیان کی گئی ہیں وہ 6 کلو گرام سے زیادہ اگر ہوگی تو پھر کم از کم سزا جو ہے اس شخص کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ فردر یہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ ٹریفکنگ کرتا ہے نارکوٹکس ڈرگز کی، سائیکوٹروپک سبسٹنس کی یا کنٹرول سبسٹنس کی انٹو پاکستان آر فرام پاکستان کے اندر کرتا ہے یا پاکستان سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کی کم از کم سزا جو ہے اس قانون نے بیان کی ہے کہ جو اس سے ریکور کوانٹٹی ہوگی اس کے مطابق جو میکسیمم سزا بنتی ہے ایسے شخص کو وہی سزا دی جائے گی۔ فردر ہم یہ دیکھتے ہیں سیکشن 9 کلاس اے سب کلاس 1، وہ یہ کہتی ہے کہ اس قانون کے تحت جس شخص کو سزا دی جائے گی اس کو کسی قسم کی ریمیشن یا رعایت قانون میں جو دی جاتی ہے سزا کے بعد فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ یا مختلف جب کبھی تہوار وغیرہ آتے ہیں یا کوئی ایونٹس آتے ہیں مذہبی یا کسی طرح سے عید کے موقع پر کوئی ریمیشن وغیرہ جیسے دی جاتی ہے، ایسے شخص کو ریمیشن والی جو ہے رعایت نہیں دی جائے گی۔ سیکنڈ پرووائزو اس کی یہ کہتی ہے کہ یہ ریمیشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی ہے، یعنی کہ ریمیشن کے لیے اگر رعایت موجود ہے تو وہ جوینائل اوفینڈر کے لیے یا پھر فیمیل کے لیے۔ اسی طرح فردر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سی این ایس اے 1997 کے تحت جو لوگ سزا ہوتے تھے ان کو 9B میں موسٹلی پروبیشن ہو جاتی تھی، لیکن اس قانون نے پروبیشن اور پیرول کی بھی جو ہے وہ ریسٹرکشن لگا دی ہے اور کہا ہے کہ ایسے شخص کو جو اس قانون کے تحت ڈیل ہوگا اور اس قانون کے تحت سزا ہو چکا ہوگا ایسے شخص کو
پیرول اور پروبیشن کی رعایت بھی نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس پروائزو کی بھی ایک سب کلاس ہے جو کہ ڈیل کرتی ہے بچوں سے متعلق، جمنائل یا اگر فیمیل اکیوزڈ ہے تو پھر ایسے ان دونوں ملزمان کو فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہے تو پھر پیرول یا پروبیشن پہ رہا کر سکتی ہے۔ اسی طرح اس قانون نے فردر یہ بیان کیا کہ سیکشن 9 کلاس اے سب کلاس 3 جو ہے وہ یہ ڈیل کرتی ہے کہ لائف امپریزنمنٹ کی ڈیفینیشن جو کہ ہم آلریڈی پڑھتے ہیں پی پی سی میں یا کسی دیگر قانون میں اگر پڑھی ہے، لائف امپریزنمنٹ سے مراد 25 سال سزا، لیکن اس قانون نے یہ کہا ہے کہ لائف امپریزنمنٹ وہ سزا جو کہ ملزم جیل میں کاٹے گا، جو کہ اس نے جیل میں سرو کرنی ہے، وہی سزا 25 سال کنسیڈر ہوگی۔ فردر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مزید اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس کے مطابق 40A سیکشن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے جورسڈکشن آف اسپیشل کورٹ، کہ یہ جو قانون ہے ایکسکلوسیو جورسڈکشن رکھتا ہے اور ایکسکلوسیولی اس کی پاورز ہیں ان معاملات سے متعلق جو کہ نارکوٹکس کے حوالے سے سامنے آئیں گے۔ لیکن کوئی بھی عدالت اس حوالے سے اگر کوئی سوٹ یا پراپرٹی کا کلیم اگر کوئی شخص لینا چاہتا ہے تو جورسڈکشن آف ادر کورٹ ایکسکلوسیولی بارڈ کی گئی ہیں اس میں، کہ اگر کوئی معاملہ نارکوٹکس کے حوالے سے اسپیشل کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے تو پھر اس دوران دیگر کوئی بھی عدالت اس معاملے سے متعلق پراپرٹی کا کلیم یا کوئی سوٹ اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتی۔ اس قانون نے اس پر قدغن لگائی ہے۔ اسی طرح فردر ہم دیکھیں گے کہ پہلے نارکوٹکس کے حوالے سے جو قانون ڈیل کرتا تھا 1997، اس کے تحت صرف نارکوٹکس کے کیسز کو جو ہے نارکوٹکس کی اسپیشل کورٹ ڈیل کرتی تھی، لیکن اس قانون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نارکوٹکس کے حوالے سے ادر offense بھی کمٹ کر لیتا ہے، جیسے پی پی سی کے offenses ہیں یا ادر لاز جو کہ سزائیں مقرر کرتا ہے جرائم کی، وہ بھی ساتھ میں اگر کوئی شخص کر دیتا ہے، offense کمٹ کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کا جوائنٹر آف چارج اسپیشل کورٹ ہی کرے گی نارکوٹکس کی، اور اس کے پاس یہ پوری پاور ہے کہ وہ ادر لاز کا بھی جوائنٹر آف چارج کر کے اس کو ٹرائل کرے۔ مزید ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ادر لاز جو ہیں اس میں ریمانڈ کا جو پیریڈ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، موسٹلی 14 دن کا ریمانڈ کرمنل کیسز میں جو ہے وہ بیان کیا گیا، ایکسیپٹ نیب کے کیسز تھے جہاں پر زیادہ ریمانڈ کا پیریڈ بیان کیا گیا تھا۔ اب اس قانون میں جو ہے امینڈمنٹ کی گئی ہے، سیکشن 49A جو ہے وہ ریمانڈ کو ڈیل کرتا ہے، اور اس قانون نے ریمانڈ کے پیریڈ کو بڑھا دیا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص نارکوٹکس کے حوالے سے گرفتار ہو جاتا ہے اور فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز اگر الاؤ کرتے ہیں تو ایسے شخص کو 90 دن کے ریمانڈ پہ عدالت پولیس کسٹڈی میں دے سکتی ہے، لیکن یہ ریمانڈ ایک ٹائم میں 15 دن سے زیادہ نہیں ہوگا، اور جب بھی عدالت سبسیکوینٹ ریمانڈ دے گی تو پھر عدالت اس کی ریزننگ بھی ضرور لکھے گی کہ سیکنڈ ٹائم ریمانڈ جو دیا جا رہا ہے اس کی ریزننگ لکھ کے عدالت اس کا ریمانڈ 15 دن کا گرانٹ کر سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔